أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أقيم الصلاة لذكري. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر مشتمل ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود برحق ہے، اور جناب محمد رسول اللہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نمبر 2، دن رات میں 5 وقت اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، اس کو قائم کیا جائے. نمبر 3، مال اتنا آ جائے کہ جس کا نصاب کا تعین کیا گیا ہے اس نصاب کو پہنچے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. نمبر 4، رمضان کا 1 مہینہ سال بھر میں جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں وہ روزے رکھے جائیں. اور نمبر 5، زندگی میں 1 مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کیا جائے اگر اس کے جانے کی استطاعت کسی کے پاس ہے. یہ 5 بنیادی ارکان اسلام کے ہیں، جو ان کو قبول کر لے فہو مسلم، تو وہ مسلمان ہے. اور ان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے، اگرچہ کہ 4 کو مان لیتا ہو، 1 کا بھی انکار کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہے، وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. تو آئیے توحید کے قبول کرنے کے بعد، توحید و رسالت کے گواہی کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ اسلام ہم پر عائد کرتا ہے وہ اقامت صلاح کا ہے. کل میرے دوست مسجد حاضہ کے امام محترم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیے کہ نماز کے بارے میں کچھ بات بتائیں، کیونکہ گزشتہ اتوار کے درس میں وہ یہاں بیٹھے تھے تو کچھ باتیں جو نماز کے بارے میں ان کے سامنے آئی تو شاید ان کے دل کو چھو لی. تو وہ چاہتے تھے کہ سب بھائیوں تک نماز کی فضیلت معلوم ہو جائے، نماز کی خصوصیت معلوم ہو جائے. اب اتنے چھوٹے سے وقت میں جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہے اس میں نماز جیسی عظیم شے کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں گا. نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہم اور آپ نماز کو ایک فارمیلٹیکل ادا کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم نماز ہے کیا اصل میں. ہمارے اسلاف جانتے تھے نماز کیا ہے، رسول اللہ جانتے تھے نماز کیا ہے، صحابہ کرام جانتے تھے نماز کیا ہے، ان کے پاس اس کی قدر تھی. آہستہ آہستہ وہ ختم ہوئی، اور صحابہ کے زمانے میں ہی نماز کی قدریں کم ہوتی گئی تھی. صحابہ کرام بہت پریشان تھے نماز کو لے کر کے، لوگ اس بات کو نہیں جانتے
کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی رسول اللہ کے بہت مشہور صحابی تھے حذیفہ بن یمان، جن کو فتنوں کے بارے میں بہت سارا علم تھا، اور وہ خود ہی کہتے ہیں حذیفہ بن یمان کہ لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے رسول اللہ سے، اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا رسول اللہ سے، اور میری نیت یہ ہوتی تھی کہ شر اور فتنوں کو پورا معلوم کر لوں میں، تاکہ اپنے آپ کو فتنوں اور شر سے بچا کے رکھ لوں، میرے لیے آسانی ہو جائے۔ تو جب میں فتنوں سے بچ جاؤں گا، شر سے بچ جاؤں گا، تو خیر خود بخود میرے مقدر میں آ جائے گا۔ وہ ان کی نیت ہوا کرتی تھی، تو وہ کہتے کہ اس نیت سے میں پوچھتا تھا۔ تو بہت ساری باتیں آپ کو اس باب میں معلوم تھی۔ تو حضرت عمر جانتے تھے اس حقیقت کو، اور عمر بہت دانش مند تھے۔ اپنے پورے بھائیوں میں کون کس درجے کا ہے، کیا کام آ سکتا ہے، وہ عمر کی بصیرت تھی ہر ایک کے اوپر، کس سے کیا کام لینا ہے، یہ دور اندیشی عمر میں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے لیے پسند بھی کیا، چنا بھی۔ ہم جیسے ناپیکار تھوڑا ہی ہے، جماعت میں کون کس کام کا ہے یہ تو معلوم نہیں ہے، خود کس کام کے نہیں معلوم ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں زبردستی مسلط ہو کے، امیر بن کے بیٹھ گئے، غریب ہو کے بیٹھ گئے، مسلط ہو کے بیٹھ گئے۔ کون کس کام کا ہے، کس سے کیا کام لیا جائے، وہ حکمتیں، کیا حکمتیں یہ کام لائیں گے، یہ دور آخر کے کیڑے ہیں، فتنے کے کیڑے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے۔ وہ بہت عظیم الشان شخصیتیں تھیں، وہ جانتے تھے کون کس کام کے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کو بلا بلا کے پوچھتے تھے، فتنوں کے بارے میں تم اچھا جانتے میاں، ذرا بولو تو صحیح۔ تو حذیفہ بن یمان یہ باتیں بیان کرتے تھے، امیر المومنین نماز کے ساتھ جو لاپرواہی ہوگی اس کا فتنہ سر پہ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ فتنہ سر پہ آئے گا۔ تو آپ کہتے تھے کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ فتنے صحابہ کے دور میں شروع ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ایک بہت مشہور حدیث ہے، بڑے فتنے کے بارے میں ایک مرتبہ پوچھا تھا، ذرا اس عظیم فتنے کے بارے میں بول، ذرا وہ جو دیکھتے دیکھتے چھا جائے گا، پوری امت کے اوپر چھا جائے گا سیلاب کی طرح سے۔ تب حضرت حذیفہ نے کہا تھا، آپ کو کیا ڈر ہے اس فتنے کا؟ بخاری نے اس کو نقل کیا، امام مسلم نے بھی لایا غالباً۔ آپ کو اس فتنے کا کیا ڈر ہے، وہ بڑے عظیم فتنے کا؟ آپ کے اور وہ بڑے فتنے کے درمیان دروازہ ہے، ایک دروازہ حائل ہے آپ کے اور وہ بڑے فتنے کے بیچ میں۔ تو حضرت عمر پوچھے، اچھا تو دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا میاں؟ تو حذیفہ بولے، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ اچھا بولے، خاموش ہو گئے۔ تو وہ تابعی جو ہے روایت کر رہے ہیں حدیث حذیفہ بن یمان سے، انہوں بولے، ہم لوگ پوچھے حذیفہ کو، آپ کو یہ جو پوچھے امیر المومنین، ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا، دروازہ کیا ہے، فتنہ کیا ہے، حضرت عمر کا پوچھنا، یہ سب ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا، ذرا کھول کے بیان کرو آپ۔ تو حضرت حذیفہ بولے، وہ دروازہ خود عمر ہے، وہ بڑا فتنہ اور وہ بڑے فتنے کے بیچ میں دروازہ عمر کے بیچ میں، وہ خود عمر ہی تھے بولے۔ اور وہ توڑا جائے گا اور کھولا جائے گا سے کیا مطلب ہے؟ تو بولے حضرت عمر کے جیتے جی فتنے کو گھسنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کو پرمیشن نہیں ہے، فتنے کو حضرت عمر خود روک کے رکھیں گے۔ تو پھر توڑا جائے گا تو حضرت عمر کو شہید کر کے گھسیں گا وہ فتنہ۔ اللہ اکبر۔ تو بولے کیا حضرت عمر کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں معلوم تھی؟ تو آپ کو پوچھے تو بولے ایسے ہی معلوم تھی جیسے رات کے بعد صبح ہونا معلوم ہے، یعنی عمر کو یہ بات معلوم تھی میرے کو شہید کرنے کے بعد میرے کو مار کے ہی یہ فتنہ اندر گھسیں گا، یہ بات بالکل کنفرم تھی، حضرت عمر کو معلوم تھی، یہ بات پوری حدیث معلوم تھی ان کو۔ تو خیر یہ ایک الگ باب ہو گیا۔ تو میں فتنوں کے باب رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ اکرام کو سنایا گیا تھا، نمازوں کا فتنہ، وہ فتنے اس سے پریشان تھے صحابہ، بول لیتے تھے، اور ایسا کئی مرتبہ ہوا، بہت مرتبہ ہوا، صحابہ روتے بھی تھے، تم لوگوں نماز کا واٹولا کر دیے رے، رسول اللہ کے زمانے میں ایسی نماز نہیں پڑھتے، تابعین کے زمانے میں صحابہ روتے تھے، ہم لوگ ایسی نماز نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، ہماری نماز ہی کچھ اور تھی، وہ تم لوگ نماز کچھ اور ہی کر دیے۔ تو وہاں سے بھی گاڑ شروع ہوا، تو اب کیا رہیں گا؟ اب آپ 1400 سال کے بعد میں نماز کے بارے میں میرے کو بولو، بولے تو میں کیا بولوں صاحب، نماز ہے کہاں، وہ کون سی نماز پڑھ رہے نہیں معلوم۔ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ جو نماز پڑھتے تھے، اللہ کی قسم وہ نماز کہاں دیکھتے آپ؟ وہ تو صحابہ خود اپنی زندگی میں رو رہے تھے، نماز ختم ہو گئی ہماری، اس کا واٹولا کر دیا۔ تو خیر اب جب بات آ گئی سامنے، بولو تو سنو، نماز کو رسول اللہ علیہ وسلم کیا قرار دیے؟ نماز کو رسول اللہ بولے تھے مومن کی معراج ہوتی ہے نماز، ایک ایمان والے کی معراج ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ عروج، عروج سے معراج، بلندی۔ نماز ایک مومن کی بلندی ہے،
اللہ اکبر. معراج اس کا عروج ہے. کتنی بلندی ہے جانتے ہیں؟ کتنا بلند ہوتا ہے نماز میں ایک اللہ کا غلام، ایک بندہ، جانتے ہیں آپ؟ جتنا پست اتنا بلند. واسجد واقترب، سورہ علقہ جو پہلی وحی جس میں نازل ہوئی ہے، جس سورت کی 5 آیاتیں ہیں سورہ علق کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق والی جو آیتیں ہیں، اس کے اخیر میں جو سجدے تلاوت کا سجدہ آپ کرتے ہیں، اس میں سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا. اللہ نے فرمایا سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا. سجدہ وہ شے ہے جس میں اللہ کے سامنے بندہ ایک دم قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. رسول اللہ فرمائے یہ بات، سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین ہوتا ہے. اسی لیے فرماتے تھے سجدے میں جو مانگنا ہے مانگ لو، کیونکہ سجدہ وہ کیفیت ہے عبدیت کی جس میں جو طلب کیا جائے وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے. جتنی پستی رب کے حضور اتنی بلندی رب کے حضور. مومن کی معراج عروج ہے، اس کی بلندی ہے. سجدے میں گرتے میرے آقا، ہم کو کیا معلوم ہے سجدہ میں کیا ہم مانگتے ہیں؟ ایک دعا سکھا دیے، منتر پڑھنا بتا دیے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، منترہ پڑھ رہے، جاپ رہے منتر. اللہم لکا سجدت وبکا آمنت ولکا اسلمت وجہی، کیا سجدہ وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، تبارک اللہ احسن الخالقین. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ. سجدے میں گر جاتے تو فرماتے اللہم لکا سجدت، اللہ میں سجدے میں گر گیا، قدموں میں گر گیا، بچھ گیا، اپنے وجود کو سراپا بچھا دیا تیرے قدموں میں پروردگار، تیرے لیے میں نے سجدہ کیا. تجھ پر ہی میرا یقین اور ایمان کامل ہے، پورا توکل، پورا بھروسہ، پورا ایمان میرا تجھ پر ہے میرے پروردگار. میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے تیرے سامنے بچھا دیا ہے، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، تو جو چاہے میرے ساتھ معاملہ فرما. کامل یقین تجھ پر ہے میرا. لکا اسلمت، میں تیرے لیے فرما بردار ہوا ہوں، تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے. تو جو مجھ سے چاہتا ہے میں وہ بجا لاتا ہوں پروردگار. لکا اسلمت، میں تیرا فرما بردار ہوں. سجدہ، میرے سجدہ کیا، وجہیہ، میرے چہرے نے سجدہ کیا، میرے چہرے نے تیرے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا ہے. خلقہ وصورہ، جس نے اس چہرے کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، جس نے اس چہرے کو سنوارا اپنے ہاتھوں سے. وشق سمعہ وبصرہ، جس نے سراغ بنائے اس کے اندر آنکھوں اور کانوں کے دیکھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے، جس نے سراغ تراشے اس چہرے میں، جس نے تراشے ہیں سماعت و بصارت کو. تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہترین خلقت کرنے والا خالق. تبارک، سب سے برکت بابرکت ہے وہ جو پیدا کرتا ہے. اس کے سامنے میں بچھے جاتا ہوں پروردگار. یہ سجدہ ہے محمد رسول اللہ کا سجدہ. جی، سبحان الذی جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی، یہ ہے محمد رسول اللہ کا سجدہ. بہت ہی اعلیٰ و عرفہ و منزہ و پاک و صاف بے عیب ہے وہ جو جبروت والا، جو ساری مملکت کا بادشاہ، حکومت والا، جو سب سے بڑا کبریاء، سب سے بڑی عظمت والا ہے. اس کے سامنے جھکتا ہوں. یہ ہے سجدہ محمد رسول اللہ کا. سبحان ربی الاعلیٰ،
بہت بلند 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 والا ہے میرا رب، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں اور گرتا ہوں. یہ ہے سجدہ. جی قوموا للہ قانتین کا حکم دیتا ہے پروردگار. قیام کرو اس کے سامنے پوری فرمانبرداری کے ساتھ. محمد کھڑے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دنیا کا ہوش نہیں ہوتا. کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ جانتے تھے کس ہستی کے سامنے قیام کر رہا ہوں، کس کے سامنے بعدب ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو رہا ہوں. اس بات کی معرفت تھی، اس بات کا علم تھا محمد رسول اللہ کو. وہی سکھایا تھا اپنے اصحاب کو. علی اپنے اصحاب کو کہتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے پنوں میں علی کے وہ الفاظ سنہرے لفظوں کے ساتھ لکھے ہوئے موجود ہیں. ان کے چاہنے والے شیعان علی جو اپنے آپ کو کہتے تھے، علی کے چاہنے والے لوگ کہتے تھے، ان کو ایک مرتبہ تانا دیتے ہوئے علی کہتے ہیں اپنے اصحاب سے، تم کیا میرے اصحاب ہو؟ تم کیا نمازیں پڑھتے ہو؟ تم کیا اللہ کے سامنے جھکتے ہو؟ اصحاب تو محمد کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم تھے وہ اصحاب محمد کے. علی کہتے ہیں ہم تھے وہ اصحاب محمد. اللہ کی قسم قیام کرتے تو ایسے معلوم ہوتا سونی طرح اندھیری رات میں شجر ہے جو کھڑے ہوئے ہیں، جنبش نہیں لیتے تھے. رات پر کھڑے ہوتے تھے اس کے ساتھ خشیت سے بھرے ہوئے. رکوع کرتے، سجدے کرتے تو معلوم ہوتا کہ پتھر ہے رکھ دیے گئے ہیں. ایک جنبش نہیں ہوتی تھی اللہ کے حضور میں، صرف روح کانپتی اور قلب تھرا اٹھتے تھے رب کے حضور. اپنے اصحاب سے ان کو کہنا پڑ رہا تھا کہ نمازوں کا تم نے واٹولہ کر دیا. یہ سکھایا تھا. اور یہی علی کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں اپنے اصحاب سے. ایک واقعہ ان کا مشہور ہے. ان کے پیر میں ایڑی میں کیل ٹوٹ گئی تھی بھالے کی. ایڑی میں کوئی بھالا گھس گیا تو کیل اندر ٹوٹ گئی، نوک ٹوٹ گئی اس کی. درد سے کرا رہے تھے، کسی کو نکالنے نہیں دیتے تھے کیل. تو دوسرے ساتھی ان کے مشورہ کرے آپس میں کہ یہ قیام میں نماز میں کھڑے ہو گئے، جب نکال لو ورنہ یہ نکالنے نہیں دیں گے. یقین تھا کہ جب نماز میں کھڑے ہوگا غلام، اس کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا. ایسے ہی کیا لوگوں نے. قیام میں کھڑے لوگ نکالے، مرم پٹی بھی کر دیے، جنبش بھی نہیں لے رہا اس کا پیر، اس کو معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں درد ہے اور کہاں علی ہے پتہ نہیں. صرف رب یاد ہے اس بندے کو اور کوئی چیز یاد نہیں. یہ تھا قیام ان لوگوں کا. کیونکہ رسول اللہ نے ان سے کہا تھا اللہ کی بندگی ایسے کرو، فاعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ انہ یراک. رسول اللہ نے ان کو سبق دیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا میرے شاگردوں، میرے اصحاب، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرنا گویا تم اس اللہ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھتی ہے، مگر یہ حقیقت ہے میرے اصحاب کہ وہ تمہارا رب، تم جس وقت اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو وہ تم ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ان پر وہ لرزہ طاری ہوتا تھا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہم جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ یقین ان کو اتنا ڈرا دیتا تھا، اتنا خوفزدہ اور خشیت زدہ کر دیتا تھا کہ وہ کانپتے ہوئے کھڑے تھے اس کے حضور میں کہ وہ دیکھ رہا ہم کو، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ہلتے نہیں، جنبش نہیں لیتے تھے. ہماری طرح تھوڑے ہی خیام میں کھڑا ہوا جمایاں لے رہا ہے، داڑیاں کھجا رہا ہے، یہاں کھجا رہا ہے. وہ جنبش نہیں لے سکتے تھے، ان کا خوف ان کو لرزا دیتا تھا. انہو یراکا کو وہ جانتے تھے کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. ان کی نماز یہ ہوتی تھی.
اور اس نماز کے قائم کرنے کا حکم تھا. نماز وہ نماز جو مومن کی معراج ہوتی ہے، جس میں رب سے ملاقات کرتا ہے ایک بندہ، رب سے باتیں کرتا ہے. گھر سے نکلتا ہے تو ہی وہ نیت اور وہ ارادہ لے کے نکلتا ہے کہ میں اس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں جس سے میری باتیں ہوگی، جس سے میں کچھ مانگنے والا ہوں اب، اور وہ مجھے دینے والا ہے اب. تو گھر سے نکلتے تو یہ کہتے نکلتے تھے، اللہم رب اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمع و بصری نورا ومن امامی ومن خلفی نورا ویمینی ومن شمالی نورا ومن فوقی ومن تحتی نورا اللہم اجعل لی نورا وجعلنی نورا اللہم اجعل فی نفسی نورا وجعل فی لحمی نورا وفی عظمی نورا. اللہ اکبر، کیا کیا مانگتے جا رہے، رستہ تمام مانگتے جا رہے. اللہم حب لی نورا علی نور، نورا علی نور. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی عظامی نورا. جانتے یہ دعائیں جانتے؟ یہ ہے محمد رسول اللہ کی نماز. جب گھر سے نکلتے، اللہ میرے قلب میں نور ڈال دے، اللہ میری سماعت میں نور ڈال دے، اللہ میری بصارت میں نور پیدا فرما دے، اللہ میرے آگے سے میرے پیچھے سے نور، میرے دائیں اور میرے بائیں سے نور، میرے اوپر اور میرے نیچے سے نور. اللہ میری نفس میں نور عطا کر دے، میرے لحم میں، میرے خون میں، میرے دم میں، یعنی خون میں، وہ لحم گوشت میں، وہ عظام اور ہڈیوں میں، اعصاب میں نور ہی نور. اللہ مجھے سراپا نور مجسم کر دے. اللہ نور پر نور، نور پر نور عطا فرما دے. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ کیا نور مانگتے ہیں آقا علیہ السلام؟ جی سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک نور میرے نبی کے اور ایمان والوں کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا. ان کے ہاتھ پیروں کے سامنے نور ہی نور، ان کے آگے اور پیچھے نور ہی نور چمک رہا ہوگا. وہ ایمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نور مجسم کر دے گا بروز حشر. وہ دعا مانگتے تھے کہ جس نور کی روشنی میں پلسرات پار کریں گے ایمان والے. منافقوں کے پاس نہیں ہوگا یہ نور، یاد رکھو، منافقوں کے پاس نہیں ہوگا. معاف کرنا، رسول اللہ کے زمانے کے منافقین کی اور آج کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. معاف کرنا، بہت بڑی بات بول رہا ہوں، آپ حضرات کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے. نہ وہ معرفت ہے، نہ وہ رب کو جان کر کے نماز ادا ہو رہی ہے. جس طرح وہ دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے منافق عبداللہ ابن ابی سلول اور اس کا ٹولہ، بس آج بھی وہی کیفیت ہے نمازوں کی. یراؤن الناس وما یذکر اللہ الا قلیلا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں کہا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار کہا. منافقین جہنم کے سب سے آگ کے سب سے نیچے کے سب سے بھیانک ترین جہنم کے حصے میں ڈالے جائیں گے. سب سے خطرناک اور بھیانک بدترین سزا کافر کو اور مشرک کو بھی نہیں، اتنی بدترین سزا اتنی منافق کے لیے ہے. سب بعد میں ہیں، مشرکین، اس کے اوپر کافر، اس کے اوپر یہودی، اس کے اوپر نصرانی، کم کم درجے پہ ہوتے جا رہے ہیں. سب سے بدترین اور بھیانک سزا میں منافقین ان کے لیے ہے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا
اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، یہ جب منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز میں اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کو یاد بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ نماز تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے۔ کلیم اللہ علیہ السلام کو قرآن نے حکم دیا، جس سے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو پڑھ کے میں نے اپنے خطبے کو شروع کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر موسیٰ میری یاد تازہ رکھنے کے لیے۔ نماز ہے ہی اللہ سے جوڑے رکھنے کے لیے، مگر یہ نماز بھی پڑھتے اور اللہ بھی یاد نہیں تو کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ وہ نمازی جس کو اللہ ہی یاد نہ ہو تو وہ کیا نماز پڑھ رہا ہے پھر؟ نمازی تو وہ ہے جس کو ہر وقت ہما پل ہے کہ ایک لمحہ اس کا رب اس کو یاد ہو، جب کوئی بات بول رہا ہو تو اللہ یاد آ رہا ہو، کوئی کام کر رہا ہو تو اللہ یاد آ رہا ہو، اس کو اس بات کا احساس ہے کہ ابھی مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، ابھی کچھ دیر میں جا کر کے مجھے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، رب سے بات کرنی ہے، رب سے کچھ مانگنا ہے، تو کیا منہ لے کے اس سے ملاقات کروں گا؟ اگر یہ کروں گا، اگر میں یہ ناانصافی کروں گا، یہ بے عدلی کروں گا، یہ ظلم کروں گا، تو پھر کیا منہ لے کے اس رب سے بات کروں گا؟ مومن کو تو یہ خوف لرزا اور ترسا دیتا ہے، تو پھر اس سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، اس سے پھر ظلم اور بے عدلی اور ناانصافی نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی اس سے، اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا ڈرتا ہے کہ کیا منہ دکھاؤں میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو۔ تو یہ نمازی ہوتا ہے، ورنہ وہ نمازی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جس کے بارے میں کہا جو نمازوں سے غافل ہیں وہ نمازی ہے، ویل ہے ان کے لیے، تو کامیابی ان کے لیے نہیں ہے، کامیابی تو ان کے لیے ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب تو وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، کانپتے ہیں رب کے حضور میں، ایک خوف طاری ہوتا ہے ان کے جسم پر اور روح پر۔ جو نمازوں میں خشیت کرنے والے ہیں وہ ہے کامیاب ہونے والے مومنون۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو اور بیکار چیزوں لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ اور پاکیزگی کو اختیار کرنے والے، تزکیہ کرنے والے پاکیزہ لوگ ہیں۔ مومنوں کے صفات میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ نمازوں میں خشیت رکھنے والے ہیں یہ مومن، ان کی پہلی صفت اور ان کی آخری صفت والذین هم صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کئی اس کے معنی ہیں، آپ نمازوں کی حفاظت صرف یہ مت سمجھ لو کہ یہ وقت وقت ٹھونگے مار کے آگے، نمازوں کی حفاظت بہت گہرے معنی پر مشتمل لفظ ہے۔ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت، اپنے بیہیویئر کی حفاظت، اپنے روزمرہ شب و روز کی زندگی کی حفاظت، اپنے معاملہ داریوں کی حفاظت، نماز اس کو یہ سارے حفاظت کا حکم دیتی ہے۔ نمازی بھی ہو اور ظالم بھی ہو نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی اور دھوکے باز بھی ہو نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی جھوٹا بھی ہو نہیں ہو سکتا ہے، نمازی ہو تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، نمازی ہو تو وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، نمازی ہو تو بے عدل نہیں ہو سکتا، یہ اس کا معنی ہے۔ یہ کیسی نماز ہے جو نماز بھی پڑھ رہا اور لوگوں کا مال بھی کھا رہا ہے؟ یہ تو یراؤن الناس ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کے ذریعے بھی لوٹنا چاہتا ہے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعهم، اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں، یقیناً یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکاری اور چال بازی کر رہے ہیں، وَهُوَ يُخَادِعُهُمْ، مگر ان کو نہیں معلوم کہ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا ہے۔ اللہ ہی خود چاہتا ہے کہ یہ اس طرح سے دور نکل جائے میری رحمت سے،
جی سورہ احزاب کے اخیر میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ مشرکین والمشرکات والمنافقین والمنافقات، دو باتیں آئیں وہاں پر. پہلے منافقوں کا ذکر ہے نا سورہ احزاب کی اخیر والی آیت میں. ایسا کیوں کہ ساتوں آسمان زمین پہاڑ اللہ کے امانت سے کانپ گئے، انسان اٹھایا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں ختم ہوتی ہے سورہ احزاب. اس لیے میں نے ایسا کیا کہ منافقوں کو، یہ جھوٹوں کو، دھوکے بازوں کو میں عذاب دینا چاہتا تھا. منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دینا اللہ کا منشا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو دھوکے میں رکھا. یہ سمجھتے رہے کہ ہم چال بازیاں کر کے بہت سکسیسفل ہے، یہ ہمارا ٹیلنٹ سمجھے. یہ لوگ دھوکے کو، فراڈ کو، بٹے بازی کو اپنی صلاحیت اور اپنا ٹیلنٹ سمجھ کے زندگی گزارے. یہ خود اللہ کی طرف سے ان کو دھوکے میں رکھنا مقصود تھا. عذاب دینا چاہتے تھے اللہ ان کو، اور مشرکین مردوں اور عورتوں کو عذاب دینا چاہتے تھے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یہ اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اللہ کو معلوم ہے وہ راتوں میں اٹھ کے گڑگڑائیں گے، روئیں گے اس کے حضور میں، معافیا مانگیں گے اس سے. تو اللہ کی چاہت تھی کہ یہ مومنوں کو معاف کرنا مقصود تھا، ان کو قریب رکھنا مقصود تھا، قریب کرنا مقصود تھا مومنوں کو. اس لیے ہوا سب کچھ. یہاں سورہ احزاب کو ختم کیا. مومنوں کا وقار ہے اللہ کے یہاں، مومنوں کے مراتب ہے اللہ کے یہاں. اور مومن وہ ہے جو نمازوں میں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پاتے ہیں. کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشیت ہے، جن کے لرزہ ہے، کانپتے ہیں، یقین ہے ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے. وہ نمازیں ہیں. ہم کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں جناب؟ جی کھڑے ہوئے اللہ اکبر، اللہ بڑا صرف تو ہے، تیری کبریائی کا اعتراف ہے کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیا. غلام بادب کھڑا ہو گیا، کہہ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بہت منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے میرے رب تو، تیرا نام. جی تو پاک ہے، تو منزہ ہے، تو اعلیٰ ہے، تیرا نام برکتوں والا، تو برکتوں والا. تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے میں قیام، رکوع اور سجدے کروں، جس کے سامنے میں اپنی ضرورتیں اور حاجتیں رکھوں، جس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پسار کے اپنے لیے بھیک مانگوں. کوئی تیرے سوا نہیں میرے اللہ. لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی دوسرا میرا معبود نہیں، میرا مالک تیرے سوا نہیں، میرا حاجت روا تیرے سوا نہیں، میرا مشکل کشا تیرے سوا نہیں. ولا الہ غیرک وتعالی جدک، تیرا مجد، تیری بزرگی سب سے اونچی، سب سے بلند والا ہے پروردگار. میں اسی کا معترف ہوں، میں کسی کی بزرگی کا معترف نہیں تیرے آگے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اللہ دور کر دے مجھ سے میرے گناہ کو. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو دور کر دیتا ہے مشرق اور مغرب کا فاصلہ جتنا رکھ دیا، اللہ مشرق اور مغرب کے فاصلے جیسا میرے اور میرے گناہوں کا فاصلہ کر کے مجھے پاک و صاف رکھ. نقینی خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، پروردگار میری خطاؤں کو ایسے دھو کے صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے دھو کے صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ میرے گناہوں کو برف سے، اولوں سے دھو دے، کوئی شائبہ باقی نہ رہے گناہوں کا، میل کچیل کا. ایسا صاف ستھرا مجھے بنا دے میرے اللہ. یہ دعا کرتے تھے. اس کے بعد فاتحہ پڑھتے تھے جس میں اللہ کی حمد کرتے تھے.
قسمت بینی، کیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، جس فاتحہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، میں نے، اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، مسلم شریف میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے، اللہ فرما رہا، میں نے اس نماز کو، اس صلاۃ کو، یعنی یہاں پر نماز سے سورہ فاتحہ مراد لے کے رسول اللہ فاتحہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کتنی عظیم شے ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اس نماز کو میرے اور یہ میرے غلام بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، آدھا آدھا بانٹ لیا میں میرے بندے سے اس کو۔ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، خوش ہو جاتا ہوں میں، فرشتوں سے کہتا ہوں دیکھو میرے غلام کو، میری شکر گزاریاں کر رہا ہے، میری تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، خوش ہوتے اللہ۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعریفوں کے پل باندھتے اپنے بندے کے، کہتے ہیں دیکھو میرے غلام کو، میری مجد، میری بزرگی کا بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس کا حساب کرے گا، یہ قابل معافی ہے، میرے رحم کا مستحق ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خوش ہو کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جملہ جو میرے بندے نے ادا کیا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک مشترکہ معاہدہ ہے، یہ اعتراف کر رہا ہے میرا بندہ کہ صرف میرا غلام بنے گا، مجھ سے ہی مددیں مانگے گا جب بھی اس کو ہونا ہے، تو فرشتوں میں اس کو وہ سب عطا کروں گا جو یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ اس کا اور میرا مشترکہ معاہدہ ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ پھر بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ کہتے ہیں بندے دیا تجھ کو صراط مستقیم، گامزن کر دیا میں تجھ کو اس پر، خوشی خوشی آ جا میری جنت میں۔ کہتا ہے انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ وہ راستے پر چلا جن پر انعام ہوا۔ اللہ کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا، میرے بندے وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، سب سے اچھے ساتھی ہیں تیرے جنت کے، عطا کیا میں تجھ کو وہ ساتھی تیرے۔ بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، مجھے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے فرعون، شیطان کے جیسے نقش قدم پر چلنے والے، نوح کی قوم، عاد کی قوم، سمود، صالح کی قوم، دیکھ ان کی نافرمانیاں، بچ جا تو، مت کر وہ سب کچھ جو وہ کرتے تھے، آ جا میری رحمت میں۔ بانٹ لیا اللہ نے۔ یہ ہے نماز پڑھتے کیا پڑھ رہے نہیں معلوم، اور رکوع کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم کے سوا کچھ سیکھا بھی ہے جی؟ اللہم لکا رکعت، اور کیا کہتے ہیں بکا آمنت ولکا اسلمت خشع لکا سمعی و بصری و مخی و عظمی و اعصابی ومستقل بھی قدمی۔ کیا کہہ رہے ہیں پروردگار، رکوع تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں، کمر سے جھکا جا رہا ہوں، تیرے سامنے میرا وجود پست ہو رہا ہے پروردگار۔ یہ کھڑا ہوا جسم کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں، مگر تیرے سامنے یہ عاجز ہے، تیرے سامنے جھکا جا رہا ہے میرا جسم، تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں پروردگار، جھکا جا رہا ہوں، تجھ پر یقین ہے، تیرا فرما بردار ہوں۔ کانپ اٹھا ہے میرا قلب تیرے لیے، میری سماعت، میری بصارت تیرے لیے ڈرتی ہے، کانپتی ہے۔ یہ ہے اللہ، میرا جسم کانپتا ہے، میرے گوشت کے پٹھے تیرے لیے رکوع کرتے ہیں، میری ہڈیاں تجھے رکوع کرتی ہیں، جوڑ جوڑ تیرے سامنے جھکتا ہے۔ میرا یہ جسم جس کو یہ قدم اٹھائے ہوئے ہے پروردگار، تیرے سامنے عاجز ہے۔ یہ ہے نماز محمد رسول اللہ کی۔
خیمہ میں واپس آئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سنا میرے رب نے جو حمد اس کے بندے نے، اس کے غلام نے اس کی ہے، جو تعریف ہے اس کے بندے نے، اس کے غلام نے اس کی، اس حمد کو اس نے سن لیا۔ ربنا لک الحمد، پروردگار شکر گزاری تعریف صرف تیری ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت بعدہ۔ خیمہ میں ربنا لک الحمد کے سوا کچھ سیکھا آپ نے؟ یہ سب منتر جو آپ نے سکھایا تو بس سیکھ لیے۔ ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت بعدہ۔ پروردگار ساتوں آسمانوں بھر تعریف ہے تیری، زمینوں بھر تعریف ہے تیری، زمینوں آسمانوں کی خلائیں بھر دے وہ تعریفیں بھی تیری، اور اس سے زیادہ میں نہیں جانتا کہ ساتوں آسمان اور زمین کی خلاؤں کے بعد بھی کائنات میں اور کیا ہے، وہ سب بھی تیری تعریفوں سے بھر جائے جس کو صرف تو جانتا ہے۔ یہ ہے قوم رسول اللہ کا، یہ نماز تھی مومن کی نماز۔ وہ وقت آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پھر وہ بندہ غلام اللہ کا کسی کو نہیں پہچانتا تھا، جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر محمد کو کچھ یاد نہیں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ خود ہماری ماں کہہ رہی ہے، صحیح حدیث ہے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہنستے بولتے کھیلنے لگ جاتے تھے رسول اللہ، تو ہم لوگوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ اب رسول اللہ کے لیے ہم سے زیادہ امپورٹنٹ، ہم سے زیادہ محبوب مقرب شاید کوئی اور نہیں ہے۔ اب اتنا گھل مل گئے ہمارے اندر رسول اللہ کہ اب ہم سے زیادہ عزیز چاہنے والا کوئی اور آپ کو شاید نہیں ہمارے سوا۔ ایسا ہمارے کو گمان ہونے لگتا تھا، ہم فخر کرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارے ہو گئے ہیں، لیکن اتنے میں بلال کی آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ایسے بے رخ ہو جاتے تھے ہمارے سے جیسے کہ ہم سے کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، جیسے کہ ہم کو جانتا ہی نہیں تھے کبھی بھی، ایسا بے رخ ہو کر کے اپنے رب کے پاس چلے جاتے تھے کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں محمد کا، اتنے رکھے ہو جاتے تھے ہمارے سے، بس ان کا رب اور وہ دو رہی اور کچھ نہیں۔ یہ تھے محمد، یہ تھی رسول اللہ کی نماز۔ پتہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں بھائی، مسجدوں کا آنے ڈر لگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں تیرے حبیب کے ممبر پہ کھڑا ہوں، اللہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد جانے سے ڈرتا ہوں، اکیلا نماز پڑھنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں کون لڑے گا، کون تالے مارے گا، کون باتیں سنائے گا، نہیں معلوم۔ قوم لدہ اور جھگڑالو لوگ ہیں، کب لڑ پڑیں گے نہیں معلوم، کب بے عزتی کر دیں گے نہیں معلوم۔ کون سے نمازی ہے، کہاں ہے نمازی ہو؟ فجر میں ایک دوست نظر نہیں آیا، گھر چلے گئے، نوجوان تھا ان کے سامنے، وہ تو بوڑھے تھے، سیدنا عمر ایک جوان نہیں دکھا صف میں، گھر چلے گئے اس کے، کہتے ہیں کہاں ہے، نماز کو کیوں نہیں آیا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، کہیں تکلیف میں تو نہیں ہے، فکر کھا رہی ہے اپنے ساتھیوں کی۔ اقامت صلاح یہ ہوتی تھی، جماعت سے نماز پڑھنا کیا ایک رسم ہے، ایک فارمیلٹی آپ کے لیے نہیں، وہاں ایک سسٹم قائم کیا تھا، وہاں فکر تھی اپنی جماعت کی، اپنے لوگوں کی، اس لیے جماعت ہوتی تھی۔ ایک نظر نہیں آیا، گھر پہنچ گئے، دستک دیے، اس کی ماں باہر آئی نوجوان کی، کہہ رہے ہیں کہ فجر میں آپ کا بیٹا نہیں آیا، خیریت تو ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اتنی فکر کھاتی ہے اپنے ساتھیوں کی۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہے، اچھا ہے، رات میں نفل نمازوں میں کھڑے رہا، فجر میں سو گیا، پوری رات اللہ کے سامنے روتا ہوا کھڑا تھا، فجر میں آگ لگ گئی تو سو گیا۔
تو اس کی ماں کو بول کے جا رہے اٹھا تو بولو. عمر یہ بات بول کے گئے کہ میرے لیے میں یہ پسند کرتا ہوں, عمر یہ پسند کرتا ہے کہ رات میں تو آرام سے سو جاؤں, فجر میں جماعت کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤں. یہ زیادہ افضل ہے اس سے جو یہ سو گیا اس وقت. ہے نمازیں ایسی, ہے ایسے ساتھی, ایسے ہمدرد, ایسے خیر خواہ ایک دوسرے کے. یہاں تو صفوں میں غرا رہے ایک کو ایک, عزتوں کے دھجیاں اڑا رہے ایک دوسرے کی. مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد 4 آدمی بیٹھ کے ایک اٹھ کے گیا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کے بارے میں چیم گویاں کرتے ہیں, اس کے خلاف اس کا میت کا گوشت کھاتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے. یہ نمازی ہے, یہ نمازی ہے جی. غیبتیں کرتے بیٹھتے ساتھیوں کے مسجدوں میں. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ منافقوں کی نماز جیسی تھی یہ آج کی نماز وہی. وہ منافق یہی کام کرتے تھے, صحابہ کا مذاق اڑاتے بیٹھتے تھے. کوئی فرق نہیں. تو خیر اتنے سے وقت میں نے آپ سے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں حضرات سے, آپ کے 10-15 منٹ تو ایسے ہی کھا گیا میں. قیمتی اوقات ہے لوگوں کے, مجھے ہوش نہیں ہوتا, ممبر پہ کھڑے ہو جاتا ہوں تو بس شروع ہو جاتا ہوں, پھر تانے آپ کے سننے پڑتے ہیں. نماز لمبی, خطبہ مختصر ہونا تھا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ معافی چاہتا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے, ہم سب کو اللہ عمل والے بنائے. اللہ جب تک زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ, اور ایمان پر اسلام پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وصل علی جميع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین وسلام علی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام علی آلہ واہل بیتہ اجمعین. عباد اللہ, قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے فرمایا مومنوں پر نماز وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لوگو تلاوت کرو اللہ کی رب ذوالجلال کی کتاب میں سے اس کی آیات کی, اور نماز قائم کرو. بے شک نماز بے حیائیوں سے اور تمام برائیوں سے روکتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا نماز گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اللہ کا فرمان رسول اللہ نے نقل کیا, ان الحسنات یذہبن السیئات. لوگوں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. رسول اللہ صحابہ سے پوچھتے ہیں, ترمذی شریف میں حدیث ہے, لوگوں کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جا رہی ہو اور وہ آدمی
اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کر کے آتا ہو روزانہ، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کوئی میل اس کے اوپر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ 5 مرتبہ نہر میں غسل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا بالکل یہ 5 نمازیں ایسی ہی ہیں کہ تم فجر پڑھ کے آتے ہو ظہر کو، تو ظہر سے فجر کے درمیان کے سب گناہوں کو ظہر کی نماز مٹا دیتی ہے۔ جب تم عصر کو جاتے ہو تو ظہر سے عصر کے بیچ کے تمام گناہوں کو عصر کی نماز صاف کر دیتی ہے۔ جب تم مغرب کو جاتے ہو عصر سے مغرب کے درمیان کے سب گناہ کو مغرب صاف دھو دیتی ہے۔ جب تم عشاء کو جاتے ہو مغرب سے عشاء کے درمیان کے تمہارے سب گناہ کو عشاء کی نماز پاک کو صاف کر دیتی ہے۔ تم جب فجر کو جاتے ہو تو عشاء سے فجر کے درمیان کے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح تم ہمیشہ کے لیے پاک و صاف ہو کر کے اپنے رب سے ملتے ہو اگر تم 5 وقت کے نمازی ہو۔ یہ رسول اللہ نے کہا کتنی عظیم شے، کتنی عظیم شے، مگر وہ نماز مطلوب ہے جو اللہ کو اللہ چاہتا ہے، یہ ٹھونگے اللہ کو نہیں مطلوب ہے۔ میرے دوستو، نماز مومن کی معراج ہے، اس کی بلندی ہے، وہ نماز جو رسول اللہ سکھائے ہیں۔ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ نماز کیسے پڑھو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ ہم نے اس حدیث کو جھگڑے کا سامان بنا لیا، ہم نے اس حدیث رسول کو مسلکوں کے جھگڑے کا سامان بنا لیا۔ نماز میں یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ نماز وہ کیوں نہیں ہے جو رسول اللہ سکھائے ہیں، جس میں روحانی کیفیت بھی وہی ہو جو رسول اللہ سکھائے، جس میں خشیت بھی وہی جو رسول اللہ سکھائے۔ ظاہر تو نماز کو سنوار لیے کہ ظاہر تو ایسا تھا رسول اللہ کی نماز کا، ہاتھ یہاں تک اٹھاتے تھے، ہاتھ یہاں باندھتے تھے، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے واپس آتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ ظاہر تو سنوار لیا، باطن کو کیوں نہیں سنوارا جو رسول اللہ کی تھی، جس کی خبر عائشہ دے رہی ہے ہماری ماں کہ سجدے میں گڑگڑاتے تو ہنڈی پکنے کی جیسی آواز آتی، آنسو نکلتے تو چشمے کی طرح ٹھہر جاتے۔ کہاں ہے وہ نماز؟ صلو کما رأیتمونی اصلی میں یہ نہیں ہے کہ نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ سب یاد رکھو، یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قوموا لصلاۃ المسلمون۔